السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 83 سے 85 تک ہے، 7 پارے کا سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو نازل کیا گیا طرف رسول کی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھنا ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوں سے، مما، اس وجہ سے جو عرفوا من الحق، انہوں نے پہچان لیا حق کو، یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں رب ہمارے ایمان لائے ہم، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لیجئے ہمیں گواہوں کے ساتھ۔ وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، لا نؤمن باللہ، کہ نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جب کہ آ گیا ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع ان يدخلنا، اور ہم طمع کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ داخل کرے ہمیں ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک قوم کے ساتھ، فاثابہم اللہ بما قالوا، تو دیا ان کو اللہ نے جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے بدلہ احسان کرنے والوں کا۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ شروع میں ایمان لے کے آتے تھے، ان پر تکلیفوں کے دروازے کھل جاتے۔ ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابوبکر، حضرت ابوذر غفاری، بہت سارے لوگ جنہوں نے جب بھی برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا تو ان پر بہت بری طرح ظلم کیے گئے۔ 5 سال یہ ظلم سہتے رہے، آخر کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے کی یعنی اجازت مانگی، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، نجاشی اس کا نام تھا، وہاں جا کر سکون سے رہنے لگے۔ لیکن مکہ کے جو مشرک تھے، وہ ان کے تجارتی مراسم تھے ان کے ساتھ، ان کا ایک وفد ان کو واپس لانے کے لیے وہاں پہنچ گیا، کیونکہ ان کو بڑا تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ سکون سے کیوں رہنے لگ پڑیں، اور چند درباریوں کے ساتھ مل کر انہیں تحفے اور تحائف دے کے اس بات پہ آمادہ کیا کہ کل جب ہم نجاشی کے سامنے اپنا مدعا بیان کریں گے، اپنی بات عرض کریں گے، تو تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا اور سفارش کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اس جو لوگوں نے آ کے، قریشی لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ اور رشوت لینے والے جو دربار میں تھے، انہوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ جی انہیں ہمارے ملک میں رہنے کا حق نہیں، یہ مفرور ہے، بھاگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ بہت اچھا اور انصاف پسند تھا، اس نے کہا جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان کا بیان لیا گیا۔ جب انہوں نے ان مشرکوں کی تکلیف اور مسلمانوں کی مظلومیت کی باتیں سنائیں تو اس نے مشرکین مکہ کو جواب دیا کہ انہیں میں اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا۔ لیکن وہ بھی باز آنے والے نہیں تھے۔ انہی میں سے ایک کو یہ تدبیر سوجی کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کل دربار میں پیش ہوں گے دوبارہ، اور ایک ایسی بات میں پیش کروں گا کہ بادشاہ خود انہیں ہمارے حوالے کرے گا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ اس وقت تک پوری عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کا رواج اور عقیدہ ہو چکا تھا، جبکہ مسلمان اس چیز کو مانتے نہیں تھے، اسے اللہ کا رسول اور کلمہ ہی سمجھتے تھے۔ دوسرے دن یہ لوگ
دربار میں گئے اور نجاشی بادشاہ سے کہا کہ یہ بے دین لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ان سے پوچھئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کچھ مزید غلط باتیں بھی بیان کی۔ اب مسلمانوں کو پھر دربار میں بلایا گیا اور انہیں پتہ چل چکا تھا کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے بارے میں، اور انہوں نے آپس میں یہ پورا طے کر لیا تھا کہ جو بات بھی کہیں گے ہم سچ کہیں گے، چاہے اس کے بدلے میں ہمیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے۔ اور اس بات کے لیے مسلمانوں نے اپنا جو نمائندہ تھا حضرت سیدنا جعفر حضرت علی کے بھائی کو منتخب کر لیے۔ دوسرے دن جب یہ دربار میں گئے اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ نے آپ سے سوال کیا تو حضرت جعفر نے مریم سورت پڑھی، اس کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ یہ آیات سن کر اس نجاشی بادشاہ کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر میں اس سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کے اور اس کلام میں کوئی فرق نہیں ہے اس تنکے جتنا بھی۔ پھر یہ خالی منہ واپس آ گئے اور مسلمانوں کو وہاں خوشی سے رہنے کی اس نے اجازت دے دی۔ پھر اس کے کئی سال بعد اس نے مسلمانوں ایک اپنے لوگوں کا عیسائیوں کا وفد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ یہ لوگ بھی جب قرآن سنتے تو اس طرح رو پڑتے تھے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا تم دیکھو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ ان کو حق کی پہچان آ گئی، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ وہی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر اتری ہے اور انہیں اسی کی طرح کی چیز۔ اور یہ بادشاہ مسلمان ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی دلیل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایکٹ سے ہوتی ہے کہ جب یہ فوت ہوا آپ نے مسلمانوں کو اس کے وفات کی خبر دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، کیونکہ آپ عیسائی کا تو ظاہر ہے نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حق کو پہچان لیا نا، اس لیے روتے ہیں۔ اور آج بھی کوئی اچھی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کو سمجھتا ہوتا ہے تو ہم سنتے ہیں کہ جب سعودیہ سے کوئی تلاوت کرتا ہے یا کسی اور ملک سے جن کو اپنی زبان ہونے کی وجہ سے بہت ایزیلی سمجھ آتی ہے، اب دیکھیں کہ وہ کیسے روتے ہیں اپنی دعاؤں میں اور اپنی تلاوتوں میں۔ ہم چونکہ بے سوچے سمجھے ہی پڑھتے ہیں، اس لیے ہم پر وہ اثر ہی نہیں ہوتا جو صحیح معنوں میں قرآن کا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں رب ہمارے ہم ایمان لائے، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن یہ نبی آپ کی طرف سے ہے اور اسی رب نے بھیجا ہے جس نے تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں کیا ہے ہم کو، کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جبکہ حق تو ہمارے پاس آ گیا۔ اب ایمان نہ لانے کی کون سی وجہ ہے، کیوں نہیں لائیں ہم؟ کیونکہ حق کے اوپر ایمان لانا تو ایک انسان کا یہ پہلا فرض ہے نا، لیکن جو حق کو پہچان کر جان کر اگنور کرے اور ایمان نہ لائے وہ پھر کیسا مسلمان ہے؟ اگر بات نہ مطلب زبان سے صرف اقرار تو کوئی چیز ہی نہیں، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا کیا چیز رکھتا تھا، کیا علامت تھی کہ ان کے دلوں پہ اثر ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ دعائیں بھی کرتے تھے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں طمع کرتے ہیں کہ رب ہمارا ہمیں نیک قوم کے ساتھ داخل کرے۔ تو اللہ فرماتے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے انہیں دیا جو انہوں نے مانگا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں سے نوازا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ محسنین کا بدلہ ہے۔ محسن ہر معاملہ خوبصورت کرنے والا، کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہو اور دوسروں کو اس کے حق سے بڑھ کر دینے والا، خوبصورت طریقہ، خوبصورت رویہ، خوبصورت معاملہ، خوبصورت عبادت، خوبصورت پرسنالٹی، اچھی عادات محسن کی ہوتی، کیونکہ
اس کی دلیل اللہ نے جگہ جگہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے بیان کی، اور بہت بڑی دلیل سورہ یوسف میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں بار بار اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو محسن کہا، انا نراک من المحسنین۔ قید خانے میں بھی قیدیوں نے ان کو دیکھ کے یہی کہا تھا کہ ہمیں تم محسن لگتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف باتوں سے یا پھر اپنی کوئی نمائش سے یا پھر نقلی رویے سے، کسی بھی انسان کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، بات کرنا، ہر چیز اس کا محسن بناتی ہے۔ جہاں بھی کوئی انسان جاتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک ایفیکٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب تورات دی تو کہا کہ اس کو وَأْمُرْ خُذْ بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو مضبوطی سے، اور اپنی قوم کو بھی کہو کہ وہ اس میں سے اس کا احسن لے لیں، ایسنس، بہترین چیز جس سے تمہاری زندگیاں بدلیں۔ تو محسن بننے کے لیے ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پر ہمارا ہر ایکٹ دیکھا جاتا ہے، اسی کے مطابق پھر ہمیں محسنین میں لکھا جائے گا۔ تو اللہ محبت کرتے ہیں محسنین سے، واللہ یحب المحسنین، اللہم اجعلنا منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔